تو صدیق جان آج جو اب الیکشن کمیشن سے جس طرح ڈیل کر رہا ہے، صدر پاکستان نے لیٹر لکھا لیکن انہوں نے جس طرح وزارت قانون کو اس میں انوالو کیا، اور جو آج شہباز شریف صاحب نے لینگویج کی کہ جی حرکت صدر مملکت کی، تو یہ تو ایک بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے گا. سر کرائسس شروع ہو گیا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ کن 5 دن رہ گئے ہیں. دیکھیں سمیع صاحب، سوموار کو تھے 7 دن، ٹھیک ہے، منگل کو تھے 6 دن، آج 5 دن رہ گئے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب اگر اتوار کے دن تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہ ہوا پھر آپ 90 دن میں الیکشن بھول جائیں. اور آپ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر بڑے زبردست طریقے سے بڑی باریک واردات ڈال رہے ہیں. سوموار کو صدر نے ان کو لیٹر لکھا، ہونا کیا چاہیے تھا، ان کو سوموار کو میٹنگ بلانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو روٹین کا کام ہے، کیا ہے اتنی کون سی پریشانی ہے، ٹھیک ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے نا 90 دن میں، تو آئین میں لکھا رہے. اس وقت آئین تو پاکستان میں وہ ڈاکٹر بابر رحمان کہتا ہے نا کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا. انہوں نے کہا جی منگل کو ہم بیٹھیں گے، منگل کو ہوا. اور اسی طرح سے پیچھے آپ دیکھیں جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، جواد حسن صاحب نے جمعے والے دن آیا، انہوں نے سوموار کو میٹنگ کی. اور حالانکہ ایک سندھ ہائی کورٹ آئی تھنک تھی یا لاہور ہائی کورٹ میں ایک بار یہی بات ہوئی تھی کہ یہ کوئی اسکول نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن کے، آپ ہفتے اتوار کو چھٹی کرتے ہیں. بھائی اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں آپ کو اسی دن بیٹھنا چاہیے تھا. پھر اب انہوں نے کیا کیا سمیع صاحب کہ انہوں نے منگل کو میٹنگ کی، منگل کو میٹنگ شیٹنگ کر کے ڈرامے بازی کر کے اور کہا کہ جی ہم بدھ کو جی وہ اٹارنی جنرل کو اور 2 انڈیپینڈنٹ جو مائنڈ ہے نا ان کے جو رائے دیں گے اس کے اوپر، ان کو بلائیں گے کہ صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے. اس کے بعد آج ہی آ گئے اٹارنی جنرل صاحب بھی آ گئے اور 2 انڈیپینڈنٹ مائنڈ آ گئے. اب جی کہ آپ ریٹرن جی اپنی رائے دیں. مجھے بتائیں سمیع ابراہیم صاحب، کوئی مشکل تھا؟ وہاں پہ ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کی لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، 4 لائنیں ہی ہیں نا، سمپل سی بات ہے. پورا پاکستان اس وقت جانتا ہے کہ 2 رائے ہیں، اوپینینز ہیں. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر تاریخ دے گا صوبے کی اور قومی اسمبلی کی دے گا صدر، اور الیکشن ایکٹ میں ہے کہ صدر تاریخ یا تاریخ جنرل الیکشن لکھا ہوا ہے، اور 2 صوبوں کا جنرل الیکشن 2 صوبوں کا. اس میں کتنی ایک دیر لگنی تھی؟ کوئی دیر نہیں. یہ الیکشن کمیشن والے یہ بولتے ہیں نا کہ گورنر صاحب سے جو بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی تحلیل کی ہے اسمبلی، تو میرا تو کوئی بنتا ہی نہیں دینا. تو صدر صاحب نے دے دی نا، معاملہ ختم. اب بات یہ کہ اس کی تشریح اب بھی معاملہ ختم نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کورٹ میں جائے گا. کل ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے میرے خیال میں کورٹ میں جائے گا، لیکن ہوگا کیا اگر یہ سوموار کو فیصلہ دے دیتے کہ جی صدر نے غلط تاریخ دی ہے نہیں دے سکتا، تو سوموار کو معاملہ عدالت میں چلا جاتا. سمجھیں اس بات کو، یہ صرف چیف الیکشن کمشنر ٹائم گین کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ٹائم پہ لے جائے کیونکہ الیکشن ایکٹ میں سمیع صاحب لکھا ہوا ہے کہ 54 دن دینے ہی دینے. اچھا یہ الیکشن کا لیگل اپنی جگہ پہ آ گئی. اب ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آج جیل بھرو جو تحریک تھی لاہور میں، میں نے دیکھا بہت لوگ تھے، بڑا چارج کراؤڈ تھا، اور پولیس پہلے بڑی دیر تک سوچتی رہی کہ کیا کریں کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنے زیادہ آ جائیں گے. پھر بعد میں انہوں نے پکڑا، اور ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم میاں والی لے جائیں گے، ڈیرہ غازی خان لے جائیں گے، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. اب جو میں نے فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ دیکھا اس میں وہ کوٹ لکھپت جیل کی طرف لے جا رہے تھے. یہ جو اب کل پشاور ہے، پھر اس کے بعد راول پنڈی میں ہے، پھر گجرانوالا، پھر فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، یہ پورے 10 دن اگلے جو ہے یہ ایک پوری کیمپین ہے. اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہوئے گا، جو لوگ چارج ہو رہے ہیں. اور آج عمران خان صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم نے قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ابھی تک تو یہ لوگ پرامن ہیں، لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی بھی وقت کہیں پر کوئی بھی ٹربل ہو سکتی ہے. دیکھیں سمیع صاحب، میں تھوڑا سا نا آپ کی یعنی اوپینین سے 100% متفق ہوں، یعنی میرٹ پہ وہ درست ہے، لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے. دیکھیں خان صاحب کی اس سے آپ نے جو بات کی وہ درست ہے کہ آج کئی گھنٹے تک چینلز نے لائیو دکھایا جیل بھرو تحریک کو. اب ان کو جیل لے کے جائیں گے، تھانوں میں لے کے جائیں گے، وہ لائیو ہوگا، اگلے دن عدالتوں میں پیش کریں گے، وہ لائیو ہوگا، پھر پشاور. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنی عمران خان کو کوریج ملے گی اور پی ٹی آئی کو اتنی کوریج ملے گی کہ یہ اربوں روپے دے کے بھی آپ کوریج نہیں لے سکتے. لیکن سمیع صاحب اس کوریج کا آؤٹ کم کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، یعنی اس کا آؤٹ کم ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ثابت ہو گیا کہ لاہور کس کا. لیکن سمیع صاحب اس وقت جو دباؤ تحریک انصاف کو بڑھانا چاہیے تھا نا، وہ 3 جگہوں پہ بڑھانا چاہیے تھا: الیکشن کمیشن پہ، سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ. دیکھیں سمیع صاحب، عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی ہر پیمانے پہ ثابت کر دی ہوئی ہے. ایون کہ میٹر نہیں کرتا نا، یہ دباؤ بڑھانے کا ہی طریقہ ہے نا، اسی طریقے سے موومنٹ سے تو بڑھتے ہیں. غلط طرف آپ دباؤ بڑھا رہے ہیں. آپ کو دباؤ بڑھانا ہے سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ، الیکشن کمیشن. سمیع صاحب ٹائم نہیں ہے، اتوار گزر گیا تو آپ کے الیکشن نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ 3 ممبر بینچ نے یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ریفر کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر کے پی کے اسمبلی، ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے. شعیب شہین صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی پٹیشن پڑی ہے.
جو عدالتیں ہیں, جو ادارے ہیں, ان پر آپ دباؤ جلد سے جلوس سے تو نہیں بڑھا سکتے. ان پر تو بیسیکلی ان کی توجہ لینے کے لیے آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں, وہ آپ نے دائر کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد صاحب نے آرڈر کر دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. تو اب عدالتوں کی طرف سے تو عدالتوں کے پاس تو کوئی ایسی اپنی فورس تو نہیں ہے, وہ تو عدالتوں کی طرف سے تو آپ کو چیزیں آ گئی. اور جس دن سپریم کورٹ, مجھے یہ لگتا ہے کہ کل اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کروائیں گے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے. دیکھیں ایک تو میری رائے یہی ہے جو آپ کی ہے کہ سپریم کورٹ انتظار کریے کہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے اور الیکشن کمیشن اناؤنس کرے, اور الیکشن کمیشن ٹائم گین کر رہا ہے, آگے لے کے جا رہا ہے معاملے کو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا سمیع صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں آگے اداروں کی بڑی خوفناک لڑائی دیکھ رہا ہوں, سپریم کورٹ کی اور ان قوتوں کی جو الیکشن نہیں چاہتے. دیکھیں 190 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے, 187 آئی تھنک کے تحت 187 ہے یا 190 ہے, جس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سپریم کورٹ ہر ادارے کو جو حکم دے سکتی ہے, ہر آئینی عہدیدار کو, ہر ادارے کے سربراہ کو طلب کر سکتی ہے, حکم دے سکتی ہے کہ یہ کرو. لیکن یہاں پہ اس وقت حالات کیا ہے؟ نون لیگ کے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں نا سمیع صاحب, کل میری ایک نون لیگ کی شخصیت سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا کہ نواز شریف کو زبان دی گئی ہے, کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کس نے دی؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ نہیں ایک اور بات بھی چل رہی ہے اس میں, یہ چل رہی ہے کہ کمٹمنٹ کس نے دی ہے؟ الیکشن کمیشن نے دی ہے, جناب باجوہ نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دی ہے, جن کی کہی ہوئی بات پھر غلط. اچھا, آپ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے. بالکل اسٹیبلشمنٹ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لوگ نکل رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آج لاہور میں لوگ جب ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے, کچھ تو بیچ میں بھی بولنا چاہ رہے تھے, اس سے پہلے جو بھی لوگ کھڑے تھے میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یار خدا کے لیے اداروں کے بارے میں اب بات نہ. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے, اس لیے نہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کوئی نقصان دہ ہوگی, اس لیے کہ ابھی عمران خان نے اپنی زبان نہیں کھولی. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے, ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو جب ابھی ایک اس طرح کی کیمپین ابھی ہے ہی نہیں تو وہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں, اس سے تو جو آپس کا رشتہ ہے اعتماد کا, جو کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کے بیچ میں, وہ رشتہ تو بہت متاثر آلریڈی ہو چکا ہے. اگر یہ ان کی یہی کمٹمنٹ ہے نواز شریف کے ساتھ کہ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے اور آپ ہی حکومت کریں گے, تو یہ تو بڑا ایسا نقصان ہوگا جس کو ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوگا. صدیق جان سمیع صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس دن یہ اناؤنس ہو جائے گا نا کہ اب 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے, اس دن آپ خوفناک حالات دیکھیے گا, اور کتنے خوفناک ہو جائیں گے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, میری جہاں جہاں بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں جن پہ آپ کو یقین ہے نا, جن پہ آپ کو یقین ہے, انہیں کہیں کہ بھیس بدل کے چلے جائیں اور اس طبقے کے پاس چلے جائیں جس کو ہم سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں یا ہم اگنور کرتے ہیں, یا افسوسناک صورتحال ہے ہم ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. یعنی جیسے ریڑھی والے ہیں, رکشے والے ہیں, جن کو ہم بڑی اس سے کہ یار یہ تو بالکل ان کو کسی چیز کا نہیں پتا, ان سے جا کے پوچھ لیں کہ سب پتہ ہے انہیں, وہ ایسے زبردست وہی میں کہہ رہا ہوں, اس کا انالیسس سننے والا تھا. بالکل میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جن کو ہم ان پڑھ سمجھتے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کسی بات کا نہیں پتا, ان سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے کون کون. اچھا, میرے خیال میں نا اس میں ایک اور کمٹمنٹ بھی ہے جو اس وقت کہا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ العزیزیہ جو کیس ہے اس حوالے سے اگر کوئی چیزیں ان کی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پھر الیکشنز ہوں گے تاکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ٹکر دے سکیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں علینا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرا نا اس بات پہ بھی بہت سے لوگوں سے اختلاف ہے, جو سب لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف جب آنا چاہے گا یوں آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے ہو جائے گا. دیکھیں اگر ایسے ہونا ممکن ہوتا نا تو آ چکے ہوتے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, عدالتیں ساتھ ہیں, حکومت اپنی ہیں, تمام جماعتیں ساتھ ہیں, سب ادارے کنٹرولڈ ہیں, میڈیا کنٹرولڈ ہے, سب کچھ ہے نا, کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا آنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک فرق یہ ہے, چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں, سلمان شہباز ہوں, جتنے لوگ واپس آئے ہیں وہ سب ملزم تھے. نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے نمبر 1. نمبر 2, وہ سب ٹرائل کورٹ سے اشتہاری اور فراری مفرور ڈکلیئر ہوئے ہیں. نواز شریف ایک آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں, مفرور ڈکلیئر ہوئے ہیں. اور سمیع صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا کیس تھا جہاں پہ عدالت نے فل سٹاپ, کوما بھی جہاں پہ تھا اس کو بھی انہوں نے پورا کیا. میں نے پوری وہ ہیئرنگ سنی ہے جس میں نواز شریف مفرور ہوئے ہیں. سمیع صاحب اس میں نواز شریف کے وہاں پہ گھر کے باہر اشتہار لگا لندن میں, یہاں جاتی عمرہ کے باہر اشتہار لگا, یہاں تو اس وقت کیونکہ چیزیں کنٹرول کر لی گئی تھی, ورنہ نیب والے تو ڈھول لے جا کے اور وہاں پہ انہوں نے ڈھول پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی جاتی عمرہ کے باہر کے اشتہاری فراری مفرور بگوڑا نواز شریف جو ہے وہ پیش ہو. ان کے جو وکیل ہیں ان کو ان کا بیان ریکارڈ ہوا ہے, جو یہاں سے ڈاک بھیجی گئی ان کا بیان ریکارڈ ہوا ہے, جو وہاں پہ دینے گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ 5 دن فیصلہ کون ہے, الیکشن ہونے تو 5 دن میں اناؤنس ہو جائیں گے, اور اگر نہیں ہوتے پھر آپ الیکشن بھول جائیں. قانونی طور پر کیا جواز ہوگا الیکشن کمیشن کے پاس یہ کہنے کا کہ جی صدر مملکت کو اختیار نہیں ہے؟
سر سیکشن 57 کیا کہتا ہے؟ آپ نے ایک بار مجھے ایک بات سنائی تھی، آپ نے کہا تھا جب عدالتیں انصاف دینے پہ تل جاتی ہیں نا، وہ تو جناب میں سنا دیتا ہوں، وہ تو بگٹی صاحب نے کہا تھا جب نواز شریف صاحب کا یہ معاملہ عدالت میں تھا نا، سپریم کورٹ ان کی گورنمنٹ جو ڈیزالو ہوئی تھی اور نسیم حسن شاہ صاحب کا بینچ تھا، تو ہم نے کہا جی عدالتیں آپ کو بگٹی صاحب بتائیں آپ کیا آپ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر عدالتیں نواز شریف صاحب کو انصاف دینے پر تل گئی ہیں تو میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا؟ تو اگر یہ سارا سسٹم تل گیا اس بات پہ کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینا اور نواز شریف کو عزت دو، اور نواز شریف کو عزت دینی ہے، تو پھر بھائی اس کا نتیجہ جو نکلے گا، جو میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، بہت ہی خوفناک باتیں ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔